بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار اللہ سے وسیلے سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ یہ جو نبی سرکار نماز جنہوں نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، ملتان کا مجلسی ذوق مجمع بیٹھا ہے تو میں جلدی جلدی تو گزروں گا نہیں اور خود لطف نہیں لوں گا تو آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پر میں نے بڑا غور کیا کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیوں فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو؟ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما اصلی بھی جملہ ٹھیک ہے عربی میں، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن فرما رہے ہیں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بھائی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں مگر میں بلال حبشی کا عقیدہ سنا رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کا عقیدہ، بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور شاعر نے دو مصروں میں کیا خوب اس بلال کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، صدا ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، معاف کیجیے گا، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ اب یہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ سرکار جیسے پڑھتے تھے امت تو اس میں الجھی بھی ہے، کسی کا انداز کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، اور سب کہہ رہے ہیں نبی ایسے پڑھ۔ میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے ایسے ہاتھ رکھتے تھے، کوئی کہتا ہے ہاتھ رکھتے ہی نہیں تھے، چھوڑتے تھے، ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں رکھتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں رکھ۔ سرکار نماز میں ایک سال سلام کہتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک کو دائیں بائیں موڑتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں تھا۔ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ نبی ایسے پڑھتے، تو ہم کس کی مان؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جیسے سب صحیح ہے، تو سب صحیح ہے والا عقیدہ بہرحال میرا نہیں، بڑا محتاط ہوں، مجھے سنیوں سے بڑا پیار ہے، سنی میری جان ہے، تو بات ایسی کروں گا کہ جس میں بات بھی ہو جائے اور کوئی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہاں ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ اور شاعر بھی کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ شاہ صاحب آپ تھوڑا ادھر آ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بہت دور سے تشریف فرما ہے، ایک صلوات اور پڑھیں ہدیہ کریں نا۔ جناب مظہر گیلانی صاحب کروڑ پکا سے تشریف لائیں، اتنی دور سے مجلس کرنے آئے ہیں، وہاں کے سرداروں میں سے بھی ہیں، سیدوں میں سے بھی ہیں، ایک صلوات ہدیہ کریں آپ سب کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی، توجہ ہے پر رات کی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ تو خدا نخواستہ کسی طور بھی کوئی میرا اور مطلب نہیں ہے، طالب علمانہ لہجہ ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں حضرت مولانا جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں گیا تو وہاں کے علماء، مفتیان دین، اہل علم سے ملاقات ہوئی، تو ایک مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا جس سے میرا آدھا پاؤ خون بڑھے۔ وہ جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے موبائلوں میں آپ کے کلپ موجود ہیں، اسے کہنے لگے ہمارے موبائلوں میں آپ کے کلپ موجود ہیں، آپ ہم پر تنقید بھی کرتے ہیں تو اتنا پیارا لہجہ ہوتا ہے کہ ہمیں برا نہیں لگتا۔ بات تو یعنی اگر میں اپنے عقیدے کا دفاع کروں یا اپنے عقیدے کو بیان کروں تو ضروری ہے کہ لڑکے بات ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ لڑ کے ہی بات ہوگی، پیار سے بھی تو بات ہو سکتی، اچھے لہجے میں بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ جی اب کوئی میرے بھائی کہہ رہے ہیں سرکار نے ایسے نماز پڑھی، کوئی میرا بھائی کہہ رہا ہے سرکار نے ایسے نماز پڑھی، توجہ، تو ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے سب کو مان لیں؟ مجھے نہیں بات یہ سمجھ میں آتی، ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو کہ سب صحیح ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ پولورزم ٹھیک نہیں ہے، آگے جا کے یہاں سب ٹھیک ہے نا تو پھر آگے جا کے اور اوپر جا کر بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی امریکہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اسٹیج پہ عالمی سطح کے ادیان عالم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، نمائندوں، سیمینار میں اسٹیج پر ادیان عالم کے نمائندگان کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سب صحیح ہے۔ اس میں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اللہ کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا اور شیطان کا بھی بیٹھا تھا۔ اگر آج آپ نے نیچے کی سطح پہ سب صحیح ہے مان لیا نا تو اوپر جا کے اللہ کو بھی صحیح مانیں گے، اللہ کے دشمن کو بھی صحیح مانیں گے۔ بڑا خطرناک نتیجہ ہے یہ، بہت اچھا نتیجہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے۔ دلیل سے بات ہو، عقل سے بات ہو، منطق سے گفتگو ہو، بات جسے سمجھ میں آ جائے گی وہ لے لے گا، جسے سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں لے گا۔ تو نماز سرکار نے کیسے پڑھی، میرا مضمون نہیں تھا لیکن ایک بات آئی ہے اور لطیف بات ہے تو آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں۔ سرکار نے نماز کیسے پڑھی، کیسے مانے، کیسے سمجھے، کیسے پڑھی؟ سرکار کی رحلت کے 25 سال بعد، سرکار کے وصال کے 25 سال بعد، سرکار کے پردہ فرمانے کے 25 سال بعد، سرکار کی شہادت کے 25 سال بعد، 25 سال بعد میرے مولا علی نے پہلی رسمی سرکاری نماز پڑھائی۔
منصب خلافت پر تھے، رسمی طور پر مسلمانوں کے حکمران تھے، میرے مولا نے پہلی مرتبہ 25 سال کے بعد نماز پڑھائی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو اصحاب آپس میں کہہ رہے تھے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔